اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا ہو گیا پیر صاحب؟ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، زلیخا نے پکا ارادہ کر لیا، ہم بہا، یوسف بھی ارادہ کر لیتا، لولا الرآ برہان ربہ، اگر اللہ کے برہان اور دلیل کو نہ دیکھتے۔ الامر کائن کذالک، حقیقت اس طرح ہے، لنصرف عنہ السوء والفحشاء، برائی اور بے حیائی کو آپ سے ہم نے پھیرنا چاہا، انہ من عبادنا المخلصین۔ واستبق الباب، دونوں نے دوڑ لگایا دروازے پر، پہلے ہی دروازے پر۔ وقدت قمیصہ من دبر، آپ ان کے قمیص کو یہ کہ پھاڑ دیا یہ کہ پیچھے کے جانب سے۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، ان کے شوہر کو دونوں نے پا لیا لدى الباب، دروازے کے پاس۔ قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم، کہنے لگی خاتون کی امرأۃ العزیز، ما جزاء من اراد بأهلك، جو تیرے اہل و عیال کے ساتھ سوءاً برائی کا ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ الا ان یسجن، سوائے اس کے کہ ان یسجن، اس کو قید میں رکھا جائے، وہ عذاب علیم، یا دردناک قسم کے عذاب یہ کہ ہو۔ یہاں ہو گیا ما جزا، اللہ آپ کا بھلا کرے، ما ایو شیء کے معنی میں مبتدا ہوگا اور جزا اس کے لیے خبر ہے۔ الا ان یسجن او عذاب علیم، یہ ان یسجن بتاویل مصدر، یہ جزا سے اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ بدل ہے، او عذاب علیم یہ محل پر یہ ہے کہ عطف ہے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ خاتون راودتنی عن نفسی، میرے نفس کے بارے میں مجھے ممائل کرنا چاہا۔ وشہد شاہد، وقد شہد شاہد من اہلہا، ان کے رشتہ دار ان میں سے کوئی چچا زاد بھائی چھوٹا تھا یا خالہ زاد تھا۔ ان کان قمیص، انہوں نے کہا، ان کان قمیص قد من دبر، اگر یوسف کی قمیص پھٹی ہوئی ہے پیچھے کی سامنے کی جانب سے، فصدقت، تو پھر یہ خاتون ٹھیک کہہ رہی ہے، وہو من الکاذبین، یوسف علیہ السلام یہ کہ غلط ہے۔ وان کان قمیصہ، اور اگر آپ کی قمیص قد من دبر، اور پیچھے سے وہ پھٹی ہوئی ہے، فکذبت، تو یہ خاتون غلط کہہ رہی ہے، وہو من الصادقین، یوسف سچے ہوگا۔ فلما رأى عزیز، عزیز نے جس وقت دیکھا قمیصہ، آپ کی قمیص کو، وقد قد من دبر، پیچھے سے قمیص پھٹی ہوئی تھی، قال، حضرت عزیز مصر نے کہا، انہ من کیدکن، یہ تمہاری عورتوں کے مکاریاں ہیں، یہ تمہاری فریب ہے، ان کیدکن عظیم، تمہارے فریب بہت سنگین قسم کے ہوتے ہیں۔ یا یوسف اعرض عن ھذا، یوسف یہ ہے کہ اس مسئلے سے اعرض عن ھذا ای فی افشاء ھذا، اس کو پھیلانا نہیں، ہماری بڑی بدنامی ہوگی۔ اعرض عن ھذا، عن ھذا الامر یعنی عن افشائہ، اس کو پھیلانا نہیں۔ واستغفری لذنبک، چونکہ خطا کار اس کی بیوی تھی، کہا کہ تو استغفار کر لے، انک کنت من الخاطئین، آپ یہ کہ خطا کر، یہ خاطئات نہیں کہا، خاطئین یعنی من جنس الخاطئین، اور جنس کے اندر یہ کہ سب آ جاتے ہیں۔ یہاں پھر ایک اسٹیشن اور شروع ہو گیا۔ وقال نسوۃ فی المدینۃ، مصر کے اندر عورتوں نے کہا، امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی، تراود فتح عن نفسہ، اپنے غلام کو اپنے نوجوان کو مائل کرنا چاہ رہی ہے اور بھلانا پھسلانا چاہ رہی ہے، عن نفسہ، اس کی ذات کے بارے میں۔ قد شغفہا حبا، اس کی محبت اس کے دل کے یہ کہ دل کی وسعت میں داخل ہو گئی ہے۔ قد شغفہا حبا انا لنراها فی ضلال مبین، ہم اس کو یہ کہ سری گمراہی میں دیکھ رہی ہے۔ یہ خاتون گمراہ ہے، اشراف کو اور آزاد کو چھوڑ کر کے ایک عبد کی طرف مائل ہو گئی ہے۔ فلما سمعت بمکرہن، جب ان کی غیبت انہوں نے سنی، فلما سمعت بمکرہن، ان کی فریب کار یعنی غیبت سنی، ارسلت الیہن، ان کی طرف یہ کہ پیغام بھیجا، وَأَعْتَدْ لَهُنَّ مُتَّكًا، اور تیار کر لیا ان کے لیے مسند تکیہ وغیرہ ان کے لیے تیار کر دیا۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، ان میں سے ہر ایک کو چھری دے دی۔ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، غصے میں، ویسے شفقت کے لیے آ جاؤ ان کے پاس تو اخرج لہو کہا جاتا ہے، یہاں علیہ۔
وقالت اخرج علیہن، نکل جا، فلما رأینہ، فخرج یوسف، یوسف نکلا، فلما رأینہ، جب انہوں نے ان کو دیکھا یوسف علیہ السلام کو، اکبرنہ، تو آپ کو یہ کہ بہت بڑا سمجھا، وقطعن ایدیہن، اور اپنے ہاتھوں کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے چھوڑ دیا، وقلن، کہنے لگی، بعوذ للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی ہو، اللہ تعالیٰ یہ کہ بہت پاک ذات ہے، حاشا للہ، بعوذ للہ، اللہ کی بھلائی ہو اور یوسف کی پاکی، ما ھذا بشرا، یہ انسان ہی نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، کیا ان عورتوں نے، یہ بہیا قسم کی عورتوں نے فرشتوں کو دیکھا تھا کہ یہ انسان نہیں ہے؟ فرشتوں کا تذکرہ چلتا رہتا ہے، لوگ سنتے رہتے ہیں، ایسے خوبصورت ہے، ایسے طاقتور ہے، یہ ہے وہ، تھوڑی اللہ آپ کا والا کر بلوچوں کی طرح یہ کالے ہوں گے، سمجھے؟ تو فرشتوں کا تذکرہ چونکہ مشہور ہوتا ہے، اس بنیاد پر عورتوں نے کہا، وقلنا، کہنے لگی، بعود یوسف، یوسف، حاشا للہ، یہ فعل ہے، بعود یوسف، یوسف اس قسم کی برائیوں سے بہت دور ہے، یا اللہ کی طرف سے ان کی بھلائی ہو، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، بشرا خبر ہے ماں کے لیے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ معزز کوئی فرشتہ ہے، قالت، خاتون کہنے لگی، فذلکن الذی ان کنتن قد لمتننی، آپ مجھے ملامت کیا کرتی تھی، تو فذلکن الذی، یہ وہ شخصیت ہے، الذی لمتننی فیہ، جس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کرتی تھی، تو اب کر لو، دیکھ لو نا، تم نے ہاتھ کاٹے اپنے، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اس کی ذات کے بارے میں، ان کی ذات کے بارے میں نے ان کو یہ کہ بلایا اور اسی طرح مائل کرنا چاہا، فَاسْتَعْصَمَ، لیکن اس نے عصمت اختیار کر لی، اللہ نے اس کو بچایا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمُرُهُ، اس وقت تو بچ گیا، اب جو کچھ میں حکم دے رہی ہوں اگر وہ کرے گی نہیں تو لَيُسْجَنَنَّ، قید کے اندر اس کو رکھا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، بے عزت ہو جائے گا۔ قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یا ربی السجن احب الی مما یدعوننی، جیل مجھے پسند ہے، جیل مجھے پسند ہے اس زنا سے اور بدکاری سے، اس بدکاری سے کہ یدعوننی الیہ، جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلایا کرتی ہیں، یہاں پر اب وہ معنی یہ کہ جیل مجھے زیادہ پسند ہے، اور وہ جو دوسری چیز ہے وہ بھی ہے، سمجھ رہی، بے حیائی، وہ بھی اس وجہ سے، یہاں احب و مبالغہ ہے، اس میں تفصیل کے لیے نہیں ہے، یہاں مبالغہ والے معنی میں، ورنہ اس میں تفصیل میں ہوتا ہے کہ زید افضل من امر، زید امر سے افضل ہے، اس کا معنی فضیلت کے اندر دونوں کے دونوں برابر ہے، 19 گریڈ تک تو دونوں کے دونوں برابر، 20ویں گریڈ زید کا ہے کہ زید مفضل ہے، اور وہ باقی آپ یہ نہیں کہہ سکتے زید افضل من حمار، حمار کے اندر فضیلت ہی نہیں ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، حمار کے اندر فضیلت ہی نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ اکبروں کو یہ اس میں تفصیل نہیں، اکبر و مبالغہ ہے، اس میں تفصیل نہیں اکبرو، اگر آپ اکبروں کو اس میں تفصیل قرار دیں گے، تفصیل والا معنی ہوگا مخلوق کے اندر بھی کچھ کبریائی ہے، لیکن اللہ کی کبریائی ان سے زیادہ ہے، اس لیے اس کو مبالغہ قرار دیا گیا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، جیسے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ آپ کا زید افضل من حمارین، یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے جنید پدر، اس کا معنی حمار کے اندر بھی کچھ فضیلت ہے۔ اب اگر آپ کہیں گے اللہ اکبر من المخلوق، مخلوق سے سب سے یہ ہے کہ بڑے، معنی مخلوق کے اندر بھی کبریائی ہے، کچھ بڑائی ہے، وہ کچھ ہے ہی نہیں، اس لیے وہ اکبر، اس میں تفصیل نہیں ہے، مبالغہ ہے مولانا، یہاں تفصیل والے معنی سے خالی ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، ان کی فریب کو اگر آپ مجھ سے، یہ الا شرطی ہے، اِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، ان کے فریب کو اگر یہ ہے کہ آپ مجھ سے ہٹائیں گے نہیں تو اسبو الیہن سبا یسبو، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں، فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، اللہ نے نبی کی دعا کو قبول فرمائی، فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، ان کی فریب کو دور کر دیا، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ کی ذات سمیع بھی ہے، فریادوں کو سننے والا، اور العلیم جانتا بھی ہے حالات کو۔ ثم بدا لہم، پھر حکام کے لیے ظاہر ہو گیا، من بعد ما رأوا الآیات، جبکہ انہوں نے نشانیاں دیکھی کہ یوسف پاک ہے، من بعد ما رأوا الآیات، وہ نشانیاں التی تدل علی عصمت یوسف، جو یوسف کے اس پر عصمت پر جو یہ ہے کہ دلالت کرتی تھی، ظاہر ہو گیا حکام کے سامنے، من بعد ما رأوا الآیات، جو کچھ نشانیاں انہوں نے دیکھی، تو فرماتے ہیں کہ لا یسجننہ، اب وہ کہتے ہیں کہ واللہ لا یسجننہ حتی حین، ایک اللہ زمانے تک اس کو جیل میں رکھیں، تاکہ یہ مسئلہ ادھر ادھر یہ ہے کہ مسئلہ پھیلے نہیں۔ یہ مولانا میں نے آپ سے عرض کیا کہ بدا کے اندر ہوا ضمیر ہے جو کہ البدو کی طرف راجع ہے، یہ قانون آپ کو بتایا تھا اور یہی مثال بھی آپ کو دی تھی۔
یقولون کہنے لگے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، واللہ لیسجننہ اس کو قید میں رکھیں گے حتی حین ایک زمانہ تک۔ چنانچہ پھر آگے فہوائے کلام ہے اور اقتضاء النص کے طور پر فسجن یوسف کو جیل میں بھیجا گیا۔ ودخل معه السجن اور جیل میں داخل ہو گیا آپ کے ساتھ فتیان دو آدمی، ایک یہ کہ ساقی تھا شراب پلانے والے، اور دوسرا یہ کہ نانبائی روٹی پکانے والا۔ قال احدہما ساقی نے کہا انی ارانی آسر خمرہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں۔ شراب کو کوئی نچوڑتا نہیں ہے، نچوڑا انگور کو جاتا ہے، سمجھے بھائی جان، لیکن چونکہ آگے مستقبل میں ما یؤول الیہ میں چل کر کے وہ انگور شراب بن جاتا ہے، اس وجہ سے خمر کہا۔ انی ارانی آسر خمرن میں انگور کو نچوڑ رہا ہوں کہ وہ انگور جا کر کے خمر بنے گا۔ وقال الآخر اور دوسرے نے اللہ کا بھلا کریے کہ یعنی خباز نے کہا انی ارانی احمل فوق راسی خبزن میں دیکھ رہا ہوں اپنے سر کے اوپر روٹی اٹھا رہا ہوں، ایسی روٹی کہ تاکل الطیر منہ اس سے پرندے کھاتے ہیں۔ نبئنا بتاویل یہ ہمیں یہ ہے کہ ہمارے خواب کی تعویل میں نبئنا بتاویل کل واحد ان میں سے ہر ایک خواب کی تعویل بتا دے۔ انا نراک من المحسنین کہ آپ یہ ہے کہ نیکوکار ہے، اس وجہ سے ہم نے آپ سے پوچھا، ہر ایک سے نہیں پوچھتے۔ قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ کہنے لگے تمہارا کھانا جو تمہیں کھلایا جاتا ہے، ترزقانی طعام کی صفت ہے، یہ آنے نہیں پائے گا مگر الا قد نبأتکما بتاویلہ میں تمہارے خواب کی تعویل تمہیں بتا دوں گا۔ یہ نبأتکما یہ حال ہے طعام سے، الا نبأتکما بتاویلہ تعویل ضمیر ملتا ہے اس وجہ سے یہ حال بنے گا طعام سے۔ قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ جو کھانا تمہیں کھلایا جاتا ہے، جیلیوں کے لیے کھانے لاتے، یہ کھانے آنے نہیں پائے گا کہ میں تمہیں بتا دوں گا قبل ان یاتیکما کہ کھانا تمہارے پاس آ جائے اس سے پہلے۔ یہ قبل و ظرف ہے نبأتو کے لیے۔ ذالکما یہ خبر میں اس لیے بتاؤں، ذالک الاخبار ہو چونکہ یہ دو آدمی تھے تو یہ کما تو حرف ہے اس کے لیے کچھ نہیں، لیکن خطاب کہتے ہیں اس کو، اصل اعراب ذالک کا ہوگا۔ تو ذالک یہ خبر اس لیے کہ کائن مما علمنی ربی اللہ نے مجھے یہ سب کچھ سکھایا۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون میں نے بے ایمان لوگوں کے مذہب کو ترک کیا ہے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخر وهم کافرون بالآخرۃ هم کافرون اور وہ ایسی نعمتوں سے محروم ہے، وہ کافر ہے۔ اور اللہ کا اور یہ تعویل خواب اس کے لیے ایمان ضروری ہے، صحیح خواب کی تعبیر آدمی بتا دے گا۔ مولانا ترک کا معنی آتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اور کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے اس کو اسٹاپ کرتا ہوں، تو آپ کہیں گے کہ ترک المنظور حاضر العمل منظور نے اس عمل کو ترک کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام ان کے مذہب پر تھے، اس گندے مذہب پر پھر آپ نے ترک کیا، یہ معنی بنے گا، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ تو اس لیے سمجھو ترک کا ایک معنی اسٹاپ کرنا، کسی عمل کو اسٹاپ کرنا، بند کرنا، دوسرا معنی ترک کا آتا اعراض۔ تو یہاں پر یہ کہ انی ترکت دوسرا معنی مراد ہے، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون معنی انی اعرضت عن ملت قوم لا یؤمنون، انی اعرضت میں اس سے بالکل روگردانی کر رہا ہوں، وہم بالآخرۃ هم کافرون یہاں ترک اس معنی میں ہے، خیال کر لینا۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب میں نے اپنے آبا و اجداد کے مذہب کی پیروی کی ہے جو کہ حضرت ابراہیم پردادا ہے، اسحاق دادا ہے، یعقوب علیہ السلام میرے والد ہیں۔ ما کان لنا ان نشرک یہ آبا سے بدل بنیں گے، ما کان لنا ان نشرک باللہ شیئا ہمارے لیے روا نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا یہ توحید، ذالک توحید یا استقامت علی توحید یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے ہم لوگوں پر، آل انبیاء پر، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم مشرک نہیں ہے مولانا، اس لیے ساتھی اس کو بھی سمجھے کہ توحید بہت بنیادی چیز ہے مولانا۔ ذالک التوحید یا ذالک الاستقامت علی التوحید استقامت علی التوحید کائن من فضل اللہ علینا فضل کے ساتھ ہوتا ہے، یہ اللہ کی خصوصی مہربانی ہے، وعلی الناس لوگوں پر بھی، ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن لوگ ناقدری کرتے ہیں۔ یا صاحب یہ سجن ارباب متفرقون یہ صاحبان ہے اور نسبی حالت ہے صاحبین اور السجن، اب السجن کی طرف جب اضافت کریں گے تو صاحب السجن، اب نون اعرابی نون کو گرایا تثنیہ والا، سمجھے، صاحب السجن، پھر ادھر السجن کے الف کو گرا دو تو ادھر سے اللہ کو ساکن اور ادھر سے صاحب یا ساکن، الساکن اذا حرک بالقصر یا کو ہم نے کسرہ دے دی، یا صاحب یہ سجن اے جیل کے دونوں ساتھیوں، میرے جیل کے دونوں ساتھی نہیں ہے،
سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ میرے جیل کے یہ یا جو ہے نا یہ اعراب والا یا ہے کہ نسبی حالت میں اللہ آپ کا صاحبان ہوگا، رفعی حالت میں صاحبان ہوگا، نسبی جر میں صاحبین ہوگا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ یا متکلم نہیں ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ چنانچہ ہمارے ترجموں پر جب حملہ کیے دوسرے لوگوں نے تو میں نے کہا کہ حضرت کتنے بڑے آدمی ہیں اللہ محمد رضا خان صاحب، لیکن یہ کہ یہ صاحب اے میرے جیل کے دونوں ساتھی، اس یا کو وہ متکلم کا سمجھ رہا۔ یہ اگر ہمارا ثانیہ بشرطے کہ کسی نے صحیح پڑھا، اس کا جواب ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے تو یہ آپ دیکھ لینا۔ اسی طرح وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا اور هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا اور هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، حضرت نے ان کے ترجمے میں کوئی فرق نہیں کیا۔ معطوف علیہ اور عطف بیان کی کیا صورت ہوتی ہے، ترجمے میں کوئی فرق نہیں کیا، سمجھے؟ تو ہمارے ہاں بھی ہمارے لوگوں نے بھی کمی نہیں کی ہے۔ حضرت شیخ الہند جیسا عظیم انسان بہت بڑے آدمی ہے، لیکن فظنہ میں لکھ دیا، فظنہ یونس علیہ السلام نے یہ گمان کیا اللہ نقدر علیہ کہ ہم اس پر قدرت نہیں پائیں گے، یہ تو کفر ہے، بہت غلط ترجمہ ہے۔ سمجھ شریف میں کہ تو یہ حملے جب ان کی طرف سے ہو گیا تو میں نے بھی کر دیا، سمجھے؟ میرے پاس بھی بہت سے، میری تھیلی میں بھی بہت رکھے ہوئے تھے، سمجھے؟ تو میں نے بھی پڑھا، میں نے کہا کہ یہ تو اسے تو غلطی قدر یقدروں کی سلے میں اعلیٰ آتا واقعتاً تنگی کی من ان سے غلطی ہوگی، لیکن آپ والا مولوی تو ثانیہ کا شاگرد بھی ایسے غلطی نہیں کرتا جیسے کہ یہ، سمجھے؟ اس یا اعراب والے یا کو اس تسنیہ کے اس کو سمجھتا ہے کہ یہ یا متکلم ہے، سمجھے؟ تو یہ بھی ترتیب ہوتی ہے مولوی صاحب۔ یا صاحب یہ سجن ارباب متفرقون، بتاؤ کہ مختلف رب خیر بہتر ہے ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو کہ غالب ہے آسمانوں پر، الواحد القہار، یہ اللہ کا بھلا کریے کہ یہ جملے کا ام اللہ الواحد القہار یہ تو صفات ہو گئے، اس کے لیے اس کا عطف ہو گیا اللہ کا بھلا کر اربابوں پر، اور یہ ارباب متفرقوں پر، اور خیر دونوں کے لیے خبر ہے، سمجھے؟ ما تعبدون من دونہ، تم عبادت نہیں کرتے ہو اللہ کے علاوہ مگر الا اسمان، آپ کو بتا چکا ہوں الا مسمیات اسماء، ایسے اسماء کی سمے تم ہوا جو انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے ان کے نام رکھا، کسی کا دافع البلا، کسی کا دافع الوبا، اور کسی کا اللہ کا بھلا کرے موت الرزق، اور کسی کا موت الولد، یہ ہوتا ہے جی۔ انتم وما انزل اللہ بہا سلطانا من زائد ہے، ان کی الوہیت پر اور ان کی عبادت پر اللہ نے کوئی دلیل اتاری نہیں ہے۔ ان الحکم الا کائن للہ، حکومت صرف اللہ کی ہے۔ امر اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ آپ عبادت نہ کریں مگر صرف اللہ کی۔ مولانا ظاہر ہے کہ لا تعبدوا نہیں ہے، اس پر امر کیسے داخل ہو گیا؟ اس لیے بتاتے امر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالاحکام، اللہ نے احکام کو حکم دیا، ونہا اور منع فرمایا کہ منع کی ہے کہ اللہ تعبد، اس بات سے کہ آپ عبادت کریں الا ایہ، مگر اللہ کی یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کرے، اللہ ہی کے ذات کی عبادت کرنی ہوگی۔ امر نہا یہاں عبارت نکالتے ہیں، ذالک الدین القیم، توحید کا یہ سیدھا راستہ ہے، توحید کا یہی سیدھا راستہ ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یا یہ صاحب یہ سجن، اے جیل کے دونوں ساتھیوں، اما احدکما تم میں سے ایک ساقی جو کہ شراب پلانے والا، فیسقی ربہ خمرہ، تعبیر بتا دی، وہ اپنے آقا کو یہ ہے کہ کیا جرم سے بری ہو کر کے وہ شراب پلائے گا، جا کر کے بنگلوں میں اس کی نوکری ہوگی، بڑوں کو شراب پلائے گا۔ واما الاخر دوسرا غریب جو دیکھتا ہے کہ میرے سر پر روٹی ہے، اسے پرندے کھاتے، فیسلب اس کو سولی پر لٹکایا جائے گا، فتاکل الطیر من راسہ، اور یہ ہے کہ پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے۔ یہ ہو گیا مسئلہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، او فیصلہ ہو چکا ہے اس مسئلے کا، اس خواب کا جس کے بارے میں آپ نے پوچھا، یہ اللہ طے شدہ ہے، قضی الامر فیصلہ ہو گیا تمہارے خواب کا، الذی فیہ تستفتیان جس کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں، لہذا نبی کی تعبیر بتا دینا یہ قطعی چیز ہے، یہ قطعی چیز ہے، سمجھ رہے؟ قضی قطع الامر الذی، یہ قطعی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، فیصلہ ہو گیا ہے، یہ قضا ہے اللہ کا، اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی جو تم نے پوچھا۔ وقال للذی ظن، اور وہ جو ساقی جس کے بارے میں آپ نے سمجھا تھا کہ یہ تو بچے گا نا، اس سے ساقی سے آپ نے کہا وقال للذی، اس سے ظن جو یوسف علیہ السلام نے گمان کیا انه ناج منہما، ان میں سے بچ جائے گا، ان سے کہا اذکرنی عند ربک، جب آپ جیل سے باقی جائیں گے، باہر جائیں گے تو یہ ہے کہ وہاں بادشاہ کے سامنے تذکرہ کرنا، ایک آدمی جیل کے اندر ناحق بند پڑا ہوا ہے، میرا تذکرہ کر دینا، اذکرنی عند ربک، آپ تو چونکہ شراب پلائیں گے بڑے وزیروں کو،
فَأَنْسَهُ الشَّيْطَانُ، یہ چلا گیا باہر لیکن شیطان نے اس کو بھلایا۔ ذکر ربہ اے ذکر یوسف عند ربہ، ذکر ربہ کا معنی ذکر یوسف عند ربہ، یوسف کا تذکرہ نہیں کر سکے اپنے آقا کے پاس۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو یوسف علیہ السلام جیل میں رہے بِضْعَ سِنِينَ 9 سال یا اس سے کچھ کم، 10 سے کم پر اطلاق ہوتا ہے بِضْعَ کا۔ وقال الملک، یہ بھی ایک اسٹیشن ہے۔ ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا، انہوں نے کہا انی ارى 7 بقرات سمان، میں موٹی 7 گائیں دیکھ رہا ہوں، 7 موٹی گائیں، یاکلہن 7 عجاف، 7 لاغر قسم کی گائیں ان کو کھا رہی ہے، سمجھے؟ سمان بھی بقرات کی صفات ہے، اور یاکلہن 7 عجاف، یہ جملہ فعل بفاعل مفعول یہ بھی صفت بنے گا۔ و7 سنبلات، اور 7 خوشے دیکھ رہا ہوں، خضرن ہر ایک قسم کے بالکل تازی، و اخرى یابسات، اور 7 خوشے اور دیکھ رہا ہوں یابسات جو بالکل یہ کہ خشک ہے۔ یا ایھا الملو، اے میرے سرداروں، میرے دربانوں، افتونی فی رؤیا، یا میرے خواب کی تعبیر بتا دو، ان کنتم تعبرون للرؤیا، اگر تم خوابوں کی تعبیر کرتے ہو، یہ للرؤیا کا لام زائدہ ہے اور الرؤیا مفعول ہے تعبروں کے، ان کنتم تعبرون الرؤیا، اگر تم خوابوں کی تعبیر کرتے ہو مجھے بتا دو۔ تو سب نے کہا قالوا ھذہ اضغاث احلام، یہ پریشان قسم کے خیالات ہیں، یہ پریشان قسم کے خواب خیالات ہیں۔ وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، وما نحن بعالمین بتاویل الاحلام، اس قسم کے پریشان کن خیالات کی تعویل ہم نہیں بتاتے۔ وقال الذی نجا منہما، اب اس ساقی کو یاد آ گیا جو دونوں میں سے ایک سولی پہ لٹ گیا تھا اور یہ بچ گیا تھا۔ وقال الذی نجا منہما، جس نے نجات پائی تھی، اس وذکر، اور یاد آ گیا اس کو بعد امتن، ایک زمانے کے بعد۔ یہ ذکر سے تفاعل کے اندر اللہ کا بھلا کریے کہ اذ ذکر، پھر اذ ذکر، پھر اللہ کا زال کو یہ دال کے اذ ذکر، دال کو دال میں ادغام کے اذ ذکر، وذکر بعد امتن، ایک زمانے کے بعد یہ کہ اس کو یاد آ گیا، اس نے کہا انا انبئکم بتاویلہ، میں اس خواب کی تعویل تمہیں بتا دیتا ہوں، فارسلونی، مجھے چھوڑ دو، مجھے یہاں سے بھیج دو۔ چنانچہ یہی ہوا۔ اب آگے اللہ آپ کا بھلا کرے، انہوں نے فارسلوہ، لوگوں نے فہیؤ فارسلوہ، انہوں نے ان کو بھیجا، جا کر کے فوصل، وہ پہنچ کر کے کہتا ہے یا یوسف، اے میرے پیارے بھائی یوسف، ایھا صدیق، افتنا فی 7 بقرات، مجھے بتا دو، مشورہ دے دو، تعبیر بتا دو، فی 7 بقرات، 7 گائیں ہیں، سمان موٹی قسم کے، یاکلہن 7 عجاف، لاغر قسم کے 7 ان کو کھا رہے، وفی 7 سنبلات، اور 7 خوشے کے بارے میں بتا دو، خضرن ہر ایک قسم کے تازے، و اخرى یابسات، کچھ خوشے اور جو خشک قسم کے، ان کی تعبیر مجھے بتا دو۔ 2 خواب ہے، لعلی ارجع الی الناس، لوگوں کے پاس چلا جاؤں، لعلہم یعلمون، تاکہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ اس کو معلوم کر لے اور پھر یہ کہ آپ کے مقام کو پہچان لے۔ قال تزرعون 7 سنین، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تزرعون 7 سنین دامن، دابن کا معنی عادت کے مطابق 7 سال کھیتی باڑی کریں گے آپ لوگ۔ فما حصدتم، پھر جو کچھ فصل تم کاٹو، فذروا فی سنبلہ، اس کو یہ ہے کہ بالیوں کے اندر، خوشوں کے اندر چھوڑنا، الا قلیلا مما تاکلون، ہاں تھوڑا سا جو کھاتے اس کو صاف کرو۔ 7 اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 7 سال تک آپ کاشت کریں گے، ہر سال آبادی ہوگی، ہر سال آبادی۔ پھر گندم جتنا تمہیں ملے، گندم کو صاف نہ کرو، سارے گندم کو خوشوں میں چھوڑ دو، اسٹاک کرو، رکھو خوشوں میں۔ آپ نے دیکھا نا کہ خوشوں کو، اس کو ہل چلاتے، کیا بیل چلاتے ان کے اوپر، اور آج کل تو مشین نکلی ہے، خوشے کے اندر ان کو چھوڑ دو۔ چنانچہ اب جو ہے یہ ایگریکلچر والے لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ گندم کو 2 مہینے میں، 3 مہینے میں فوراً اس کو کیڑا لگ جاتا ہے، لیکن سالوں کے سال اس کو خوشے کے اندر چھوڑ دو، جتنا آپ کو نے کھانا ہے صفائی کر کے خوشوں سے کھاؤ، خوشے کے اندر، بالیوں کے اندر ان کو چھوڑو، ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ وہ سائنس ہے جی، سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ اس لیے فرمایا 7 سال تو مسلسل تمہاری آبادی ہوگی، تو جتنے گندم حاصل ہو جائے خوشوں میں اس کو اسٹاک کر کے رکھو۔ اس لیے کہ فارسی والا کہتے ہیں داشتہ بکار آید، داشتہ بکار ہے، جو محفوظ شدہ اسٹاک شدہ چیز ہے، کا فوراً گندم صاف کر کے گوداموں میں بھرو گے تو وہ خراب ہو جائے گا۔ فما حصدتم، جو فصل تم کاٹو، فذروہ فی سنبلہ، بالیوں کے اندر اس کو چھوڑ دو تاکہ کیڑے نہ کھائیں، الا قلیل مما تاکلون، ہاں جو تھوڑا سا تم کھاتے ہو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔
ثم یاتی من بعد ذالک، پھر ان 7 سالوں کے بعد سبع شداد، سخت قسم کے 7 سال آئیں گے، یا کل ما قدمتم لہن، جو کچھ تم نے ذخیرہ کیا، ما قدمتم ہو لہن، جو تم نے ان 7 سالوں کے لیے جو کچھ چھوڑا ہے، یہ 7 سال قید سالی کے ان کو کھا جائیں گے گویا کہ۔ ثم یاتی من بعد ذالک سبع شداد یاکلن ما قدمتم لہن، جو تم نے ذخیرہ کر کے رکھا ان کو، الا قلیلا مما تحسنون، ہاں وہ جو کچھ اللہ آپ کا بھلا کرے آپ نے محفوظ کر کے رکھا، یعنی ساری گندم ختم ہو جائے گی، لیکن وہ جو بالیوں میں جو آپ نے محفوظ کر کے رکھا وہ آپ کو کام آئے گی۔ اڑے کچھ پھل پڑ رہا ہے۔ ثم یاتی من بعد ذالک عام، پھر اس کے بعد 7 سال قید سالی ہوگی، پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا، عام ایسا سال، فیہ یغاث الناس، جس میں لوگوں کی فریاد رسی ہوگی، یعنی بارش برسے گی، وفیہ یاسرون، پھر اس کے اندر زیتون اور اسی طریقہ پر یہ کہ شراب نچوڑنے شروع کریں گے، انگور واپس ہوگا۔ یہ تعویل بتا دیجیے خوابوں کے۔ وقال الملک ایتونی بھی، جب یہ خواب بادشاہ کو پہنچا، اس نے کہا یہ بندہ میرے پاس لے کر کے آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، جب اس کے پاس قاصد آ گیا، انہوں نے کہا کہ آپ کو بلا رہے، قال ارجع الی ربک، جاؤ بادشاہ سے کہہ دو، فسألو، اس سے پوچھو، ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا کیا حال ہے اور کیا ان کی رائے ہے کہ جو اللتی قطعن ایدیہن، جنہوں نے اپنے ہاتھ یہ کہ کاٹ دیے۔ ان ربی بقیدہن، ان ربی علیم بقیدہن، میرا رب ان کی شرارت کو جانتا ہے، جا کر کے پتہ کرو۔ قال، بادشاہ نے پوچھا، قال الملک ما خطبکن، کیا واقعہ ہے تمہارا، بتاؤ قصور کس کا ہے یہ جیل میں۔ ما خطبکن، ما مبتدا بنے، خطبکن خبر اس کے لیے، اذ راوتن ظرف خطب کے لیے، ما خطبکن اذ راوتن یوسف، جب تم نے یوسف کو مائل کرنا چاہا عن نفسی، اس کے نفس کے بارے میں، قلنا، انہوں نے کہا، حاشا للہ، اے بعود یوسف للہ، اللہ کی یہ کہ رضا کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے، یوسف پاک ہے اور اللہ کی بھلائی ہو، ما علمنا علیہ سوءا، ہمیں کوئی برائی اس پر معلوم نہیں ہے۔ تو یہ سب نے عورتوں نے طرف، قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، عزیز کی بیوی نے کہا الآن حصحص الحق، اب حق یہ ہے کہ ظاہر ہو گیا، حق ظاہر ہو گیا، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے ان کے نفس کے بارے میں ان کو مائل کرنا چاہا، وانہ لکائن من الصادقین، ذالک، حضرت نے فرمایا یہ تحقیق ہونی چاہیے، ذالک التحقیق والتفتیش، ذالک التحقیق، یہ تحقیق اس لیے کرو، عورتیں خود اعتراف کریں، یہ اعتراف کریں، یہ یوسف علیہ السلام کا مقول ہے، ذالک التحقیق والتفتیش، یہ تحقیق اور تفتیش ہونی چاہیے، کیوں؟ کائن، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ معلوم ہو جائے، لیعلم انی لم اخن بالغیب، میں نے عزیز مصر کی عدمی موجودگی میں خیانت نہیں کی ہے، اس کی بیوی کے ساتھ الیاذ باللہ اس کی عزت میں نے نہیں لوٹی ہے۔ ذالک لیعلم، یہ تحقیق اور تفتیش کائن اس لیے، لیعلم، عزیز مصر کو معلوم ہو جائے، انی لم اخن بالغیب، عدم موجودگی میں نے خیانت نہیں کی ہے، اور ولیعلم، یہ جان لے، ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، خائنین کی مکاریاں اور خائنین کی فریب اللہ ان کی رہنمائی نہیں کرتا۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کی پاکی بیان نہیں کرتا، نفس تو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ تو طبعی طور پر یہ کہ برائی کا حکم دینے والا ہے، الا ما رحم ربی، ہاں یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہ الا ما رحم ربی، اللہ جس پر یہ کہ رحم کرے، یا الا وقت رحمت ربی، یہ ہے جی، اللہ تعالیٰ یہ کہ جس وقت رحم کرے کسی پر۔ ان ربی غفور الرحیم، وقال الملک اوتونی بھی، بادشاہ نے کہا کہ اس کو لے کر کے آ جاؤ، استخلص لنفسی، اس کو میں اپنا خصوصی اپنے لیے خاص کر کے رکھوں گا، اس کو یہ میرا سیکریٹری ہوگا۔ فلما کلمہ، جب بادشاہ نے یہ کہ گفتگو کر دی، فلما قال انک الیوم لدینا، آج کے دن انک مکین امین الیوم لدینا، آج ہمارے پاس، یہ الیوم اور اسی طرح لدینا، یہ دونوں ظرف مکین اور امین کے لیے، آپ ہمارے ہاں یہ ہے کہ مکین اونچے مرتبہ والے بھی ہے اور امین امانت دار بھی ہے، ہم آپ کو امین سمجھیں گے اس طرح۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، جب آپ مجھے امین سمجھتے ہو تو مجھے یہ کہ بادشاہ اس کے زمین کے خزانوں پر مجھے وزیر خزانہ بنا دو، انی حفیظ، میں حفاظت بھی کروں گا، علیم، علم رکھتا ہوں، تو وزیر خزانہ کے لیے ضروری ہے کہ امین بھی ہو، حفیظ بھی ہو، علیم بھی ہو، سمجھ شریف میں ہے کہ ورنہ وزیر خزانہ کے آپ کو بتا دیا، اس کے اللہ آپ کا بھلا کرے کہ گودام کے دروازے ٹوٹے ہوئے، تو پھر یہ کہ گندم کہاں رہے گی، سمجھے؟ ایسوں کو وزیر خزانہ بناتے کہ وہ
غریب اپنے عارض خون کو روک نہیں سکتی ہے، تو یہ کہ خزانے کو کہاں روکیں گے؟ سمجھے؟ وہ جو مہینے میں یہ ہے کہ جو عارض لائق ہوتا ہے، بس یہ ہے جی، یہ ضروری۔ باقی عہدے کو ہدایہ ثالثہ میں حدیث نقل کیا ہے، وکالت اور اس میں کفالت وغیرہ میں، کہ آدمی اگر عہدے کو مانگتا ہے تو اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے۔ تو یہ حضرت تو وزیر خزانہ اور اجازت بھی نہیں ہے، لیکن بتاتے جب سارے نکمے لوگ ہوں، سارے نکمے اور خلق خدا کا نقصان ہو رہا، تو اس وقت کوئی اپنے آپ کو پیش کرے تو اجازت ہے۔ امام ابو حنیفہ کے زمانے میں بڑے بڑے علماء اور موجود تھے، اس لیے امام ابو حنیفہ نے منصور کے سامنے انکار کیا کہ میں قاضی نہیں بنتا۔ منصور نے کہا آپ کو قاضی بننا پڑے گا، کہا میں نہیں بنتا، کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا میرے اندر صلاحیت نہیں ہے، تو منصور نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ فرمایا اگر سچ کہہ رہا ہوں تو کہہ رہا ہوں میرے اندر صلاحیت نہیں، اور اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹے کو قاضی آپ کیسے بناتے؟ سمجھے؟ سچ اگر کہہ رہا ہوں تو پھر ٹھیک ہے۔ تو اسی پر امام صاحب کو جیل میں رکھا گیا اور جنازہ بھی وہیں سے نکلا۔ باقی یہ کہ یہ حضرت یوسف کے زمانے میں تھے ہی سارے نکمے، تو اس وجہ سے حضرت نے یہ کہ اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس وجہ سے ابھی سارے نکمے مولانا فضل الرحمن اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک کو بدل دے، پھر مولانا فضل الرحمن کو صدر اور وزیر اعظم بنا دے، ورنہ یہ کہ خدا نہ بنا دے، ہم تو دعا کرتے، سمجھے؟ اس لیے کہ مولانا کے اختیار میں نہیں ہوگا۔ یہ جو سارے کتب یہ جو ہم محتمم ہوتے ہیں نا، محتمم کے نیچے چمچے ہوتے، وہ ان کو کام کرنے نہیں دیتے، ہوش سے وہ کام نہیں کرتے، تو یہ یہاں کوئی بھی کام نہیں کر سکتا۔ کوئی بہت بڑا بیدار دماغ آدمی ہوگا، ورنہ مولانا کے غریب کی بدنامی ہوگی، سمجھے؟ تو جتنا مولانا کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ قال جلنی علی خزائن الارض انی حفیظ وکذالک مکننا لیوسف فی الارض، اس طریقہ پر فرماتے کہ مکننا لیوسف فی الارض، ہم نے سرزمین مصر کے اندر یوسف کو جمع دیا۔ درا حال کہ یہ یوسف سے حال بنے گا، یتبوأ منہا، یہ مصر میں سے ٹھکانہ پکڑتا ہے، شاہ جہاں بھی چاہے۔ بادشاہوں کی مرضی ہوتی ہے، لاہور میں آئیں یا کراچی میں آ جائیں، جدھر بھی بادشاہ لوگ تو اس طرح گھومتے۔ ہمارے حضرت کو اب نہیں دیکھ رہے عمران خان کو، سمجھ میں کہ واقعتاً بادشاہ لوگ اسی طرح کے۔ کذالک مکننا، یہ تو طے شدہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کر، عسر کے بعد یسر آ جاتا ہے، تو اب ہو گیا۔ مکننا لیوسف فی الارض، سرزمین مصر کے اندر یوسف کو ہم نے جمع دیا۔ یتبوأ، درا حال کہ یتبوأ من مصر، مصر کی سرزمین میں وہ ٹھکانہ پکڑتا ہے سشا، جہاں بھی چاہے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم یہ کہ اپنی رحمت جس کو بھی چاہتے دیتے ہیں۔ نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین، اور نیک وکاروں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے بلکہ ان کو مکمل دیتے۔ یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے، ولا اجر الاخرۃ خیر، آخرت کا اللہ آپ کا بھلا کرے اجر اور آخرت کی فیس وہ دنیا سے بھی زیادہ یہ کہ بہتر ہے۔ للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، وکانوا یتقون شرک، جو شرک سے بچے۔ آخرت کی فیس وہ بہتر ہے ایمان والوں کے لیے، اور جو کہ شرک سے بچتے۔ وجاء اخوۃ یوسف، یہ بھی ایک اسٹیشن ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہاں سے وجاء اخوۃ یوسف، یوسف علیہ السلام چونکہ وزیر خزانہ بن گیا، اب بھائی آ گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ گندم خریدنے کے لیے۔ وجاء اخوۃ یوسف الی مصر، مصر آ گئے یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ فدخلوا علیہ، بس آ کر کے حضرت کے پاس داخل ہو گئے۔ فعرفہم، حضرت نے ان کو پہچانا۔ وہم منکرون لہ، اور وہ اس کو پہچانتے نہیں تھے، وہ اس کو نکرہ سمجھ رہے تھے، نہیں پہچان رہے تھے۔ ولما جہزہم بجہازہم، مہمان نوازی کی، اور ان کو گندم کی ضرورت تھی، ان کو واپس تیار کر دیا۔ ولما جہزہم بجہازہم، جب تیار کر دیا ان کے سامان کو، قال اتونی باخ لکم، اب تم لوگ جاؤ، لیکن وہ جو بھائی من ابیکم، ابا کی طرف سے تمہارے ساتھ شریک ہے۔ سمجھ شریف میں کہ نہیں؟ وہ یوسف علیہ السلام کا بنیامین سگا بھائی تھا، ابا کی طرف سے، ماں شریک تمہارا نہیں ہے۔ اس کو اگلی شفٹ میں جب آپ لوگ آئیں گے گندم کے لیے، اس کو لے کر کے آنا۔ قال اتونی باخ کائن لکم، جو تمہارا بھائی ہے، کائن من ابیکم، ابا کی طرف سے، بنیامین۔ الا ترون، آپ لوگ دیکھ نہیں رہے، انی اوفی الکیل، کہ میں پورا کا پورا، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیل کر کے دیتا ہوں، اور ہم لوگ وانا خیر المنزلین، اور ہم اچھے مہمان نوازیں۔ میزبان کو منزل کہتے ہیں، منزل کہتے ہیں یہ لوگ، کہ اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ مہمان اتارنے والا، اور مہمان کو نازل کہتے ہیں عرب لوگ مہمان، میزبان کو کہتے منزل، اور مہمان کو کہتے نازل۔ جیسے آسمان سے قیمتی چیز نازل ہوتی ہے، تو اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے، مہمان بھی سمجھو آسمان سے نازل ہو گئے۔ وہ نوشکے والا نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، نوشکے نہیں، مستنگ والا، آپ کھڑے ہو جائیں، میں کھانا کھا کر کے آتا ہوں،
سمجھے؟ میں گھر سے کھانا کھا کر پھر اگر غصے میں زیادہ اگر کبھی سخاوت کا بٹن دبائیں تو پھر یہ کہتے ہیں آپ چائے پیتے تو بہت اچھا ہوتا. جو زیادہ ہمارے مستق میں جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں چائے پی. اسی طرح یہ ہمارے مینگل بھی بہت بخیل ہے. سمجھے؟ یہ ظہری لوگ جیسے ظالم بھی ہے لیکن مہمان نواز ہے. عرب لوگوں کے ہاں جاؤ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ایرانی بلوچوں کے پاس جاؤ، پہاڑوں میں جاؤ، بس جی انتظار میں. حرام ہے کہ وہ ہمیں جانتے نہیں تھے، بس دوڑ دوڑ کر کے یہ اللہ آپ کا بھلا کرے بکرا ذبح کریں گے ہمارے لیے. ہم لوگ رات کو 11:30-12 بجے ایک بستی میں گئے، بہت پرانی بات ہے سمجھے. تو ایک بستی میں گئے اور وہ گریزی چلتی تھی اور ان دنوں میں خطرہ تھا، تو گاڑی 4x4 گاڑی تھی اور جہاں سے کسی گاڑی کے اللہ آپ کا بھلا کرے اگر لیٹ نظر آتے تو اس کا خطرہ ہوتا کہ کہیں آپ کو کوئی فوجی موجی گرفتار نہ کرے. تو پھر یہ کہ بارڈروں پہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ بتی بند کر کے گاڑی دوڑاتے، بس وہ گاڑی بھگا دیتے سمجھے، بتی بند. اس طرح بھاگے ہم لوگ کچھ دیکھ کر کے. پھر رات کو 11:30-12 بجے ہم لوگ گئے ایک بستی میں، اور جیسے ان کی ایک مسجد تھی، مسجد کے پاس مہمان خانہ بیٹھک تھا، اس میں ہم گئے اور جناب بندے ایک دو آئے اور آدھا پونا گھنٹہ نہیں ہوا کہ اسپیشل بہترین کھانا ہمارے ساتھیوں کے لیے انہوں نے لا کر ہم نے کھانا کھایا. صبح انہوں نے پانی وغیرہ دے دی، فجر کی نماز پڑھی، زبردست ناشتہ ہمیں کرایا. دشت کا علاقہ ہے یہ، اللہ آپ کا بھلا کرے ساتھی جانتے ہوں گے، دشت کا علاقہ گوادر سے آگے سمجھے، ایران دشت. تو صبح پھر ہم وہاں سے روانہ ہو گئے. میں نے ساتھیوں سے کہا یار مسلمان ہو تو ایسے ہو، سخاوت والے لوگ ہوں تو ایسے ہو. انہوں نے کہا یہ مسلمانی یہ ذکری ہے سمجھے، لیکن مہمان نوازی ان کی جناب سمجھے، مہمان نوازی ان کی دیکھیں. بس وہ ایک روایتیں ان کی ہوتی ہے اس کے پیش نظر حضرت نے یہ مبالغہ اس لیے کیا تاکہ اللہ آپ کا بھلا کرے بھائی کو ساتھ لے کر کے آگے اللہ آپ کا بھلا کرے یہ آ جائیں. اور کئی سالوں سے چونکہ دیکھا بھی نہیں تھا اور خوب ان کی مہمان نوازی کی. فَإِلَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر بھائی جان کو لے کر کے نہیں آؤ گے، فَلَا كَيْلَ كَائِنٌ لَكُمْ عِنْدِي، میرے پاس سے تمہیں کسی قسم کی گندم نہیں ملے گی. وَلَا تَقْرَبُونِي، پھر میرے قریب آنا نہیں. قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ، انہوں نے کہا ہم طلب کریں گے، بلانے کی کوشش کر دیں گے والد صاحب سے. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ مَا أَمَرْتَنَا، جو آپ حکم دیتے ہم کریں گے. وقال لفتیانی، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں سے کہا چونکہ وزیر تھے، ان سے کہا اجعلوا بذاتهم، ان کی وہ جو قیمت لے کر کے ابھی آئے نا، ابھی گندم لے جا رہے تو گندم کی جو قیمت لے کر کے آئے، گندم ان کی بوریوں کو بھر دو اور وہ قیمت کو کسی کپڑے مپڑے میں لپیٹ کر کے ان کے پاس رکھو، وہ پیسے ان کے واپس چوری چھپکے سے سمجھے. وقال لفتیانہ، آپ نے اپنے نوکروں سے فرمایا اجعلوا بذاتهم، ان کی پونجی کو فی رحالہم، ان کے سامان کے اندر، یعنی ان کی تھیلیوں کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے ان کے پیسے جو غلے کی قیمت ہے وہ کر دو واپس. لعلہم یعرفون اذا انقلبوا الی اہلہم، جب یہ گھر والوں کے پاس پلٹ کر کے جائیں، فلعلہم یعرفون، یہ دال علی الجزاء ہے، شاید کہ پہچان لے. لعلہم یرجعون، لعلہم یرجون، اب یہ ہے کہ لعلہم یرجون الیہ، پھر یہ کہ اس کو دیکھ کر کے پھر واپس میرے پاس آ جائے کہ بھئی گندم بھی ہمیں مل گئی لیکن پیسہ ہمارا واپس آ گیا. فلما رجعوا الی ابیہم، ابا کے پاس گئے. قالوا یا ابانا منع منا الکیل، ابا جی غلہ گندم ہم سے منع ہو گئی، گندم ہم سے روک دیا گیا. فارسل معنا، اگر آپ کو گندم چاہیے، ان رغبت فی الکیل، اگر گندم چاہ رہے تو فارسل معنا اخانا بنیامین کو بھیج دو، نقتل، تاکہ ہم غلہ لا سکیں. ان ارسلتہ نقتل، ارسل کا جواب ہے نقتل سمجھے، اقتال یقتال اقتیالا، نقتل کیل کر کے ہم گندم لائیں گے ابا جی اگر چاہیے آپ کو. وَإِنَّا لَحَافِظُونَ لَهُ، باقی ہم اس کی حفاظت کریں گے محفوظ طریقے سے. قال هل آمنکم علیہ، کہنے لگے لا آمنکم، چونکہ استفہام نفی کے معنی کو متضمن ہوتا، لا آمنکم علیہ، میں بنیامین پر تم یہ کہ اطمینان نہیں رکھتا تمہارے، الا کما امنتکم، مگر الا امنا کائنا کما امنتکم علی اخی من قبل، جیسے کہ اس کے بھائی پر یہ کہ میں نے تم پر اعتماد کیا تھا. لا آمنکم علیہ، میں اعتماد نہیں کرتا تمہیں، امین نہیں سمجھتا اس پر. الا کما امنتکم، الا امنا کائنا، الا امنا کائنا کما امنتکم علی اخی من قبل، فاللہ خیر حافظا، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ بہترین حفاظت کرنے والا، وہ ارحم الراحمین، وہی ارحم الراحمین. جب وہاں یہ لوگ گئے، گھر پہنچے، ولما فتحوا متاعهم، اپنے سامان کو کھولا، وجدوا بضاعتهم، پونجی دیکھی، یہ پونجی دیکھی، وقد ردت الیہم، حال یہ کہ پونجی واپس ہو گئی تھی. یہ حال بنے گا بضاعت سے.
قالوا یا ابانا، ابا جی، ما نبغی ای شیء نبغی، اور ہمیں کیا چاہیے، یہ پیسہ ہمارا آ گیا ہے، گندم بھی مل گئی ہے اور قیمت انہوں نے رکھی بھی نہیں ہے، قیمت واپس کیا، ای شیء نبغی، بس یہاں وقف کرو گا، حاذہ بضاعتنا، یہ تو ہماری پونجی ہے، ردت الینا، جو ہمیں واپس ہو گیا، مردودۃ الینا۔ اب بضاعتنا اس کو بدل یا عطفی بیان بنائیں گے، حاضی سے مبتدا، ردت الینا اس کے لیے خبر ہوگا، یہ پونجی ہماری جو ہمیں واپس ہو گئی، ونمیر اہلنا، گھر کے لیے ہم جا کر کے غلہ لے لیں گے، ونحفظ اخانا، بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، ونزداد کیل بعیر، اور ایک اور اونٹ کا مزید یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بار، ایک اور اونٹ کی یہ ہے کہ بار، وہ یہ ہے کہ ہم حاصل کر دیں گے، مزید ایک بار شتر لائیں گے حضرت، ذالکہ، اور یہ جو موجودہ گندم ہے، کیل یسیر، بہت تھوڑا ہے، یہ جو موجودہ جو ہم نے لایا ہے یہ بہت تھوڑا ہے، اڑے ہو گیا۔ قال لن ارسلہ معکم، حضرت نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتیٰ توتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم قسم اٹھاؤ گے اللہ کے، اللہ کا قسم اٹھاؤ گے مجھے، پھر دے دوں گا، حتیٰ توتونی، ارسلہ کے ساتھ متعلق، حتیٰ توتونی موثقا دوسرا مفعول ہے، اور موثق چونکہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، اللہ کی طرف سے آپ اعتماد دیں گے، یعنی قسم اٹھائیں گے، یہ خود قسم ہے، لتأتوننی بھی، یہ اس کا جواب ہے، جوابی قسم ہوگا، میں تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتیٰ توتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ پختہ آپ یہ ہے کہ مجھے قول قرار دیں گے، لتاتن، اس بات پر کہ لتاتننی بھی، آپ اس کو لے کر کے آئیں گے، ہاں ہر صورت میں لتاتننی بھی، فی حال من الاحوال، ہر صورت میں، الا ان یحاط بکم، ہاں تمہیں گھیرے میں لیا جائے، ایک الگ مسئلہ ہے، سمجھے، یہ ہر صورت میں تمہیں لانا ہے، اس وقت یہ لتاتن فی حال من الاحوال الا فی حالت الاحاطۃ، اور ورنہ یہ کہ مستثنی بغیر اس عبارت کے مستثنی منقطع بنے گا، فلما آتہ موثقا، جب والد کو انہوں نے پکا قول و قرار، پکی بات دے دی یعنی قسم، قال، حضرت یعقوب نے فرمایا، اللہ وکیل علی ما نقول، تم لوگ جو کچھ مجھ سے گفتگو کرتے ہو اللہ اس پر وکیل ہے اور اللہ اس پر گواہ ہے، اور پھر کہا کہ بیٹو جاؤ، لیکن لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، 10-12 لڑکے اس طریقہ پر ایک سے ایک کل خوبصورت تھے، ایک دروازے سے داخل ہو جاؤ گے تو پھر یہ کہ تم پر نگاہ پڑے گی، تو میں نے خود اس کا مشاہدہ کیا، وہ اس طرح آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک جماعت فوجیوں کی دمشق کی آئی تھی، دمشق کی فوج کی، وہ عمرہ کر رہے تھے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اور وہ عمرے کے لیے آئے، طواف کے لیے، تو ان کو یہ نمبر لگے ہوئے تھے دمشق، سمجھے بے، کہ فوج عسکر کے، آپ یقین کریں پورے حرم ان کو دیکھ رہا تھا، حرم کے لوگوں کو دیکھ رہے تھے، اس قسم کے قداور تھے اور خوبصورت تھے، تو تمہیں نظر بد لگے گی، اس لیے ایک اس دروازے سے، ایک اس دروازے سے، ایک اس دروازے، تاکہ لوگوں کی نظریں منتشر ہو جائیں، سمجھے، یہ ایک ہیلہ ہے کہ کم از کم نظر بد سے تم بچو گے، معلوم یہ ہو گیا کہ نظر بد برحق ہے، باقی یہ حضرت کی ایک ہیلہ ہے جو اپنے اختیار میں ہے، زیادہ تو ظاہر ہے اللہ کی تقدیر کو کوئی ٹال نہیں سکتا، جو انسان سے بن پاتا ہے وہ کر رہا ہے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من، یہ نبی کی اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے اولاد تھی تو بڑے خوبصورت تھے، میں نے عرض کیا کہ یہ اولیاء اللہ تھے، بعض نے لکھا کہ یہ بھی انبیاء گزرے، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے داخل ہو جانا، وما اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کی جانب سے یہ کہ تمہیں کوئی اور فائدہ نہیں دے سکتا، من اللہ کا معنی من قضاء اللہ، اللہ کی قضا اور تقدیر سے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو اللہ کا ہے، اس لیے کہ ان الحکم علیہ توکل، تو اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے، فلیتوکل المتوکلون، فلیتوکل المتوکلون علی اللہ، متوکلوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی ان کان الحکم للہ، جب سب کچھ اللہ کے اختیار میں تو فلیتوکل المتوکلون علی اللہ۔ ولما دخلوا من حیث امرهم، جب یہ سارے بھائی داخل ہو گیا اس جگہ سے جو حضرت نے حکم دیا تھا، ان دروازوں سے جیسے، تو من حیث امرهم ابوهم، ان کے باپ نے، تو فرماتے ہیں کہ امتثلوا حکم الاب، سمجھ، امتثلوا حکم ابیہم، ابا کے حکم کو، یہ لما کا جواب محذوف ہے، سمجھ، اس کی وجہ یہ ہے کہ لما چونکہ منصوب ہوگا اور ماں کا ماں نافیہ کا ماں بعد اس میں عمل نہیں کر سکے گا، یہ بھی ایک قاعدہ ہے، تو اس وجہ سے لما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، ان دروازوں سے داخل ہو گئے جو ابا نے کہا تھا، تو امتثلوا حکم ابیہم، ابا کے حکم کو بجا لایا، بس یہ ہوگا جی۔
ما کان یغنی عنہ من اللہ من شیء، ابا کا حکم یا ما کانا کی ضمیر دخول کی طرف، ما کان حاضر دخول، اس طرح مختلف دروازوں سے داخل ہونا یہ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اللہ کی تقدیر سے۔ ہاں الا حاجتاً فی نفس یعقوب، ہاں ایک حسرت تھی یعقوب علیہ السلام کے دل میں، قضا ہے جس کو پورا کر دیا انہوں نے، ایک حسرت تھی، ایک ضرورت تھی کہ بھائی اس طرح تسلی تو مجھے ہو جائے، اس لیے کہ تھکا ہوا آدمی اس کے لیے اپھڑے بھی بہت صحت کی چیز ہے، سمجھے؟ غرق ہوتا ہوا آدمی تنکوں کا بھی سہارا لیتا ہے، پریشان آدمی کے لیے اور تھکے ہوئے آدمی کے لیے اف بھی بڑی صحت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پیدل چلتے 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 جب آپ تھک گئے ہوں اور جب آپ ٹھکانے پر پہنچے تو اس طرح کا اف اف، اس سے بڑا مزہ آتا ہے، سمجھ رہی میں؟ تو بس یہ کہ ایک حسرت تھی یعقوب علیہ السلام کی، اور کیا ہے، ہوگا وہی جو منظور خدا ہوگا، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ آوی جی استاد جی، اللہ حاجتاً کائنتاً فی نفس یعقوب قضاہا، یہ سب صفات حاجت کے لیے مستثنی منقطع ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام عالم تھے جو کچھ ہم نے آپ کو سکھایا تھا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگ یہ ہے کہ سمجھتے نہیں ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اللہ کے بندے قضا کو ٹالتے، حضرت نے تو صرف ایک ہیلہ بتایا تھا۔ وَلَمَّا دَخُلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ، جب یوسف کے پاس سارے بھائی چلے گئے، آوا الیہ اخاہ، اپنے بھائی کو اپنے ساتھ بٹھائے، باقی سارے جوڑی جوڑی بیٹھ گئے، یہ اکیلا تھا بنیامین، اس کو اپنے ساتھ، آوا الیہ اخاہ قال انی انا اخوک، میں تیرا بھائی ہوں، ان کان الامر کذالک فلا تبتئس بما کانوا یعملون، پریشان نہ ہونا، بما کانوا یفرقون بینی و بینک، میرے اور آپ کے درمیان انہوں نے جو ایک زمانے سے تفریق کی ہے، فلا تبتئس، پریشان نہ ہونا، بما کانوا یعملون، بما کانوا یفرقون بینی و بینک، میرے اور آپ کے درمیان انہوں نے جو تفریق کی، اس طریقے پر مجھے اٹھا کر کے بے دردی سے کنویں میں پھینکا۔ فلما جہزهم بجہازہم،